نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه لا إكراه في الدين ومن طبعة المؤمنين صدق الله مولانا العظيم واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی عطا و توفیق سے ہمارے پیارے بھائیوں نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کی کوشش خواہش کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ جن دوستوں نے دامے دل میں سکھ نے کسی طرح سے بھی اس محفل میں شرکت کی، اس محفل کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے خدمات سے انجام دی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل کے خزانوں میں سے واقع حصہ ہے۔ اور آج جن دوست دنوں نتیب سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ غیرت علم کے صدقہ آپ کی قربان کی دامن اقبال سے مولانا سامعین اکرام، یکم محرم مہران کی رات ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کی رات ہے اور اللہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ فاروق اعظم کی ذات سے وابستہ ہیں اور بالخصوص ہماری جو نسبتوں کا تعلق ہے وہ حضرت فاروق اعظم سے مضبوط ہو۔ اس لیے اس محفل کو منعقد کیا گیا تھا کہ آپ دوستوں کو اس کے اندر میں ہمارے اسلام کے عظیم ورثہ سے روشناس کروایا جا سکے۔ اس محفل کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم جتنے آئے ہیں ہمارا آنا اپنے بارگاہ میں قبول منظور۔ اور سامعین اکرام، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے وہ ہے امت مصطفیٰ کے لیے حضرت فاروق اعظم کی برکت۔ امت مصطفیٰ کے لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی برکت ہے۔ فاروق اعظم کی کتنی برکتیں تھیں، کون سی برکتیں ہیں اس امت میں جن مرتبوں سے اپنی جھولیاں بھری ہیں، برکتوں کا سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی یہ روایت موجود ہے۔ ایک دن آپ نے رازدان رسول سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ اے حذیفہ مجھے کچھ فتنوں کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے پھر فتنوں کا تذکرہ چھیڑ دیا، نہ فرمایا کہ یہ جو تم فتنے بیان کر رہے ہو یہ چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، میں اس حوالے سے آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اس بڑے فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ یموج کموج البحر، یہ اتنا بڑا ہوگا کہ جس کی موجیں سمندر کے موجوں کی طرح ہوں گی، اتنا عظیم فتنہ ہے۔ تو میں اس فتنے کے حوالے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے اس فتنے کے بارے میں بتائیے۔ اس پر حضرت حذیفہ بن یمان نے ارشاد فرمایا، حضور پوچھے تو وہ جس کو خطرہ ہو، آپ کی ذات کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس میں باقی لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں پر فاروق اعظم اس فتنے سے محفوظ ہیں۔ فرمایا وہ کیوں، اتنی ضمانت سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا، حضور اس فتنوں کے آگے وہ جو فتنہ آئے گا نا، اس فتنے کے آگے ایک بہت بڑا دروازہ ہے
مغلقن جو بند ہے، اور جب تک وہ دروازہ بند رہے گا کوئی فتنہ بھی نہیں آ سکے گا۔ اب ذرا تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں، میں بات کی کتاب ہے وہ اس طرح سے کر رہا ہوں گی۔ فرمایا کہ وہ دروازہ ہے فتنوں کے آگے، اور وہ دروازہ جب تک بند ہے کوئی فتنہ نہیں آ سکے گا۔ فتنے کون کون سے؟ فرمایا آپس میں مسلمانوں کے ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ فتنہ ہے۔ کہا جب تک وہ دروازہ بند رہے گا مسلمان ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی جتنی بھی تلواریں ہیں ساری کافروں کے خلاف چلیں گی، لیکن مسلمان کی تلوار سے مسلمان نہیں مارا جائے گا جب تک وہ بند دروازہ موجود ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جب تک وہ بند دروازہ ہے امت بے ایمان بھی نہیں ہوگی، کوئی مرتد نہیں ہوں گے، دین اسلام سے پھریں گے نہیں جب تک وہ بند دروازہ موجود ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جب تک وہ بند دروازہ ہے، فرمایا اس بند دروازے کی برکت سے اس امت میں نئے نئے فرقے پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ جب فرقے پیدا ہوتے ہیں اتحاد ختم ہوتا ہے، کافر غالب ہوتا ہے، مسلمان مغلوب ہوتے ہیں۔ آج اس کی مثال دیکھ لیجیے۔ نہ حضور جب تک وہ بند دروازہ موجود ہے نہ تو لوگ بے ایمان ہوں گے، نہ کوئی نئے فتنے پیدا ہوں گے، نہ امت میں فساد ہوگا، نہ امت میں تلوار چلے گی۔ فرمایا وہ دروازہ جب تک بند ہے اس امت پر خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فتنوں کے دروازے بند ہیں۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے حضرت عمر پاک نے خود ہی پوچھا، فرمایا یہ بتاؤ کہ وہ جو دروازہ ہے وہ کبھی کھلے گا بھی صحیح یا اسے توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو کہا حضور اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ اب یہ روایت سن کر سیدنا حضرت فاروق اعظم خاموش ہو گئے۔ اس روایت کو سننے والے صحابی رسول سے حضرت مسروق تابعین، ان کے شاگرد جو تھے نا، انہوں نے پوچھا استاد جی آپ سے حضرت عمر پاک نے جب یہ پوچھا تھا کہ فتنے آئیں گے تو بڑے فتنے کے بارے میں خبر دو، تو آپ نے کہہ دیا عمر فتنوں سے تو وہ ڈرے جو ان فتنوں کی لپیٹ میں آئے۔ آپ اے عمر آپ تو محفوظ ہیں کیونکہ ایک دروازہ ہے، بند دروازہ ہے، اس کی وجہ سے فتنے ابھی بند ہیں۔ ارشاد فرمایا مجھے تو آپ بتا دیجئے کہ وہ دروازہ ہے کون جس دروازے کی برکت سے امت مصطفیٰ پر شر بند ہے اور خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ حضور مجھے تو بتائیے وہ کون سا دروازہ ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے ارشاد فرمایا وہ دروازہ عمر ہے جن کی وجہ سے امت مصطفیٰ پر فتنے بند ہیں اور خیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ حضرت عمر کی برکت ہے۔ جب تک حضرت عمر رہے فرمایا کہ اسلام میں کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا، اور جب تک حضرت عمر رہے کوئی نئی تشریح نہیں آئی، جب تک حضرت عمر رہے مسلمانوں کا آپس میں فساد نہیں ہوا، اور جب تک حضرت عمر پاک رہے مسلمانوں کا آپس میں اختلاف نہیں ہوا، سارے ایک نہج پر چلتے رہے اور ایک راستے پر چلتے رہے۔ فرمایا یہ جو ایک راستے پر چلنا اور بالکل سیدھے راستے کو تھام کے رکھنا ہے، یہ وہ برکت ہے حضرت عمر کی جو حضرت عمر نے امت مصطفیٰ پر بکھیری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ برکت ملاحظہ فرما لی تو اگلی حدیث پاک آپ تھوڑی سی سماعت فرمائیں۔ میں نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے میں انشاءاللہ اسی موضوع پر ایک پوری گفتگو کروں گا۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیجیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں ایک کنویں پر تشریف لے گیا ہوں، اور فرمایا اس کنویں پر جب میں گیا ہوں تو وہاں پر ڈول تھا جس کے ذریعے سے پانی پلایا جاتا ہے، پانی کھینچا جاتا ہے۔ فرمایا اس ڈول کے ذریعے سے میں نے پانی اوپر کھینچنا شروع کر دیا، حضور پانی کھینچ رہے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس پانی کو کھینچ کے میں امت مصطفیٰ کو پلا رہا ہوں، حضور کی امت پی رہی ہے۔ کھینچنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی
پلانے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی، اور پینے والی حضور کی امت ہے جی۔ فرمایا وہ میں کھینچ رہا ہوں، اور پھر میں نے کتنا کھینچا، ماشاء اللہ جتنا اللہ نے چاہا، فرمایا میں نے اتنا کھینچا۔ پھر فرمایا وہ میں نے ڈول رکھ دیا، اور میرے ہاتھ سے میرے یار صدیق اکبر نے وہ ڈول لے لیا۔ فرمایا پھر وہ ڈول حضرت صدیق اکبر کھینچ رہے ہیں، فَنَازَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ۔ فرمایا پھر حضرت صدیق اکبر پاک نے وہ ڈول کھینچے، 1 سال یا 2 سالوں تک آپ مسلسل وہ ڈول کھینچتے رہے، اندر سے پانی نکالتے رہے، اور وہ پانی امت مصطفیٰ کو پلاتے رہے، حضور کی امت سیراب ہوتی رہی۔ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ 1-2 ڈول کھینچے ہیں تو شاید فاروق کا رتبہ، صدیق کا رتبہ کم ہو گیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا ارشاد فرمائی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے ابو بکر صدیق پر۔ فرمایا وہ تو کم نہیں تھے، ان کی عمر کم تھی، اگر ان کی عمر زیادہ ہوتی، فرمایا وہ امت مصطفیٰ کو اسی طرح سیراب کرتے رہتے۔ اب اگلی بات سماعت فرمائیے، جو جس حدیث پر میں نے کلام کرنا ہے۔ فرمایا فرمایا میرے اس یار سے، صدیق اکبر سے وہ ڈول لے لیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا جب فاروق اعظم نے ڈول لیا تو پہلے تو وہ چھوٹی سی بالٹی تھی، چھوٹا ڈول تھا، لیکن جیسے ہی فاروق نے لیا تو وہ ڈول بڑا ہو گیا، وہ ڈول چھوٹا ہی رہا تھا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، یہ میں حدیث جو ہے وہ آپ کو سمجھا کے جاؤں گا، اس حدیث کو سمجھنا ہے۔ فرمایا پہلے ڈول چھوٹا تھا، اور جب اس ڈول کو کس نے لیا؟ سیدنا حضرت فاروق اعظم نے لیا۔ فرمایا فاروق اعظم کے ہاتھ میں وہ ڈول آنا تھا کہ ڈول خود بخود بڑا ہو گیا۔ اور پھر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر فاروق اعظم نے ڈول کھینچنا شروع کر دیا۔ آپ فاروق اعظم کھینچے جا رہے ہیں اور امت مصطفیٰ پیتی جا رہی ہے۔ فاروق اعظم کھینچ رہے ہیں ڈول، اور امت مصطفیٰ سیراب ہو رہی ہے۔ فاروق اعظم پلا رہے ہیں، امت مصطفیٰ پی رہے۔ کتنا پلایا؟ آپ ذرا توجہ کرنی ہے، آپ نے حدیث پر بھی میں نے عرض کرنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بخاری کے جو لفظ ہیں نا، ان کو تھوڑا سا آپ ایک میں جگہ دیجیے، بڑے حسین لفظ ارشاد فرمایا۔ فرمایا فلم آرا عبقریا، فرمایا میں نے کسی سردار کو اس طرح سے ڈول کھینچتے نہیں دیکھا جس طرح سے فاروق اعظم نے ڈول کھینچے۔ اب تھوڑی سی توجہ فرمائیے، میں ایک لفظ پہلے سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ آج کل ایک نعت پڑھی جاتی ہے، اور نعت میں کہتے ہیں کہ نوکر کے سردار برابر نہیں ہو سکتے، یہ ایک نعت پڑھی جاتی ہے مشہور، اور اس میں یہ درس دیا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نوکر ہیں کن کے؟ حسن پاک حسین پاک کے۔ لیکن میں یہ بات عرض کروں، میرے آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم کو نوکر نہیں کہا بلکہ ابقری کہا، اور ابقری کا معنی سردار ہے۔ تو جس کو حضور گود میں بٹھا کر کہیں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، وہ سنیوں کا سردار ہوگا، اور جس کو کندھوں پر بٹھا کر کہیں یہ میرا بیٹا سردار ہے، وہ سنیوں کا سردار ہوگا، اور جس کو حضور خواب دیکھ کر کہیں نا میرا عمر سردار ہے، تو سنیوں کا وہ بھی سردار ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے ابقری دیکھا۔ اچھا لفظ دیکھیے، حضرت فاروق اعظم کا تعارف سرکار کس طرح سے کروا رہے ہیں۔ استاد صاحب ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، ایک لفظ ہم رسالوں میں پڑھتے ہیں، میاں یہ فلاں ابقری شخصیت ہے۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، اخبار پڑھنے والے، اردو لٹریچر سے تھوڑا سا تعلق رکھنے والے، یہ تو لفظ سمجھتے ہیں نا کہ ابقری کا کیا معنی ہے۔ ابقری کسی کو کہا جاتا ہے؟ ابقری کہا جاتا ہے عجوبے کو۔ بندہ جس کا کام دیکھے اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے، اس کو ابقری کہا جاتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا جب میرے فاروق نے ڈول کھینچے نا تو بڑے بڑوں کے منہ کھلے رہ گئے، فاروق نے اس انداز میں ڈول کھینچ کر امت کو پلایا۔ اچھا یہ جو لفظ ابقری ہے،
یہ لفظ نکلا ہے ابقر سے، ابقر کی طرف یہ منسوب ہے. اور ابقر جو ہے عرب میں ایک بستی تھی، کہا جاتا تھا یہاں جن رہتے ہیں. اور پھر جب کسی بندے کو کوئی ایسا کام اسے سر انجام ہو جائے کہ جناب اس کام کی کوئی نظیر نہ مل سکے، تو اس وقت وہ لفظ بولا جاتا تھا کہ یہ تو میاں ابقر بستی والا ہے، یہ ابقری بندہ ہے، یہ بندہ نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے. حضور علیہ السلام نے فاروق کو کیا فرمایا؟ فرمایا میرا فاروق ابقری ہے. اور ابقری کا معنی ایک معنی یہ کیا گیا، فرمایا میرا فاروق سردار ہے. لیکن امام نبی نے جو معنی فرمایا بڑا حسین معنی ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا ابقری کا جو معنی ہے، ابقری کا معنی یہ ہے کہ جو کام کرے اور اس انداز سے کام کرے دیکھنے والے حیرت میں مبتلا ہو جائیں، ان کے منہ کھلے رہ جائیں، اور جیسا وہ کام ہو ایسا کام دنیا میں اگر کوئی نہ کر سکے تو فرمایا اس شخصیت کو ابقری کہا جاتا ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے، اللہ کے نبی نے فاروق اعظم کا تعارف ان الفاظ میں کروایا. فرمایا بڑے بڑے بندوں کی نظیر آ سکتی ہے، اور بڑے بڑے بندے کام کر کے گئے ہیں، ان کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. فرمایا میں مصطفیٰ کی زبان سے سن لو، فاروق اعظم نے جس طرح پلایا ہے میری امت کو اس طرح پلا کوئی نہیں سکتا. اس انداز میں فاروق نے پلایا. میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا آپ توجہ سے سماعت فرمائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت. بیٹھ جا بھائی، بیٹھ جا. بیٹھ جا بھائی. ہیلو. نعرہ تکبیر.